کیا مستقبل کو صدیوں پہلے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے انسانی ذہن کو الجھاتا رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی۔ جی، ایک صوفی بزرگ جنہوں نے اپنے دور سے لے کر آپ سوچیں قیامت تک کے واقعات کی ایسی حیران کن تفصیلات بیان کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی علم نجوم یا قیاس آرائی نہیں تھی، ان کے اپنے الفاظ میں یہ وہ مناظر تھے جو انہیں خدا کی طرف سے دکھائے گئے۔ جی، دکھائے گئے۔ تو آج ہماری اس گہری گفتگو کا مقصد انہی پیش گوئیوں کے سلسلے کو سمجھنا ہے، خاص طور پر ان حصوں کو جو ہمارے دور اور آنے والے وقت بالخصوص سن 2026 کے حوالے سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیشگوئیاں ایک ادبی شاہکار بھی ہیں۔ یہ ایک طویل فارسی قصیدے کی شکل میں ہیں جس میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ردیف بار بار استعمال ہوئی ہے جو پڑھنے والے کو سیدھا اس مشاہدے میں شریک کر لیتی ہے۔ لیکن ان کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک منطقی سوال سامنے آتا ہے نا؟ کیا؟ کہ مستقبل کے کسی بھی دعوے کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، پہلے اس کے ماضی کے بارے میں کہی گئی باتوں کو جانچا جائے۔ صحیح۔ اگر ماضی کے بارے میں کہی گئی باتیں تاریخ کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں، تبھی مستقبل کے بارے میں ان کے بیانات کو سنجیدگی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تو آئیے پھر تاریخ کی گواہی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جو بات سب سے پہلے حیران کرتی ہے وہ مغل دور سے بھی پہلے کی پیشگوئیاں ہیں۔ جی بالکل، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے امیر تیمور کا نام لے کر ہندوستان پر اس کے حملے کی خبر دی، اور وہ بھی تب جب تیمور پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہی تو بات ہے۔ پھر وہ لودھی خاندان کے زوال اور کابل سے ظہیر الدین بابر کی آمد کی پیشگوئی کرتے ہیں، یہاں تک کہ 1526 میں پانی پت کی جنگ کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ یہ باتیں سننے میں ناقابل یقین لگتی ہیں۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ اشعار واقعات کے بعد نہیں لکھے گئے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ واقعی 900 سال پرانے ہیں؟ بالکل، اور یہ سب سے اہم اور جائز سوال ہے۔ دیکھیں، اس پر تاریخ دانوں اور محققین میں مکمل اتفاق تو نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کے قدیم ترین نسخے موجود ہیں لیکن وہ بھی صدیوں پرانے ہیں۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید کچھ اشعار کا اضافہ کیا گیا ہو تاکہ اسے تاریخ سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ جی بالکل، لیکن دوسری طرف اس قصیدے کی جو زبان ہے، اس کا اسلوب ہے، وہ اسی دور کا لگتا ہے اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اس سمجھ کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم ان دعووں کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس قصیدے سے منسوب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وضاحت کے بعد اب تصویر زیادہ واضح ہوتی ہے۔ تو بابر کے بارے میں پیشگوئی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سلسلہ صرف ایک بادشاہ تک تھا؟ نہیں، یہی تو اس کی سب سے حیران کن بات ہے۔ یہ صرف ایک واقعے کی خبر نہیں بلکہ واقعات کی ایک پوری زنجیر ہے۔ اچھا۔ قصیدے میں مغل بادشاہوں کا سلسلہ یوں بیان ہوتا ہے کہ بابر کے بعد ہمایوں آئے گا، پھر اس کے دور میں ایک افغان سردار شیر شاہ سوری ابھرے گا، ہمایوں کو شکست کھا کر ایران بھاگنا پڑے گا، اور پھر وہ ایرانیوں کی مدد سے ہی اپنا تخت واپس حاصل کرے گا، اور تاریخ نے بالکل اسی ترتیب کی گواہی دی ہے۔ یعنی یہ صرف نام نہیں بلکہ پورا سیاسی منظرنامہ بیان کر دیا گیا۔ ہمایوں کی شکست، اس کا ایران جانا اور پھر وہاں سے مدد لے کر واپس آنا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد اکبر کے طویل دور حکومت کا ذکر ہے، جہانگیر کے عدل و انصاف، اور پھر شاہ جہاں کی تخت نشینی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی ایک پوری سلطنت کا عروج و زوال صدیوں پہلے بیان کر دیا گیا۔ لیکن مغلوں کے بعد بھی تو ہندوستان کی تاریخ میں بہت کچھ ہوا، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی اشارے ملتے ہیں؟ بالکل۔ ایک اور چونکا دینے والی پیش گوئی ہے ایران سے نادر شاہ کے حملے کی۔ اچھا؟ اشعار میں واضح طور پر کہا گیا کہ ایک شخص ایران سے اٹھے گا اور دہلی کو خون میں نہلا دے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ 1739 میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ قتل عام جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ جی، اسی طرح ان پیشگوئیوں میں ایک نئے مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے ظہور کا بھی ذکر ہے،
اور یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب کے علاقے میں سکھ قوم کا عروج ہوگا۔ اچھا، تو مغلوں کا دور، نادر شاہ کا حملہ، سکھوں کا عروج، اس کے بعد تو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ انگریزوں کی آمد تھی۔ کیا اس کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا؟ جی ہاں، اور بہت تفصیل سے۔ واقعی؟ پیشگوئی میں کہا گیا کہ نصارہ یعنی عیسائی سمندر پار سے آئیں گے اور پورے ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے، اور ان کی حکومت 100 سال تک رہے گی۔ 100 سال؟ یہ عدد بہت دلچسپ ہے۔ اگر 1857 سے گنے تو 1947 تک، یہ تو تقریباً 90 سال بنتے ہیں، جو بہت قریب ہیں۔ بہت قریب ہیں، اور اس سے بھی آگے ان کے زوال کی وجہ بھی بتائی گئی۔ کہا گیا کہ ان کی آپس کی جنگیں انہیں کمزور کر دیں گی۔ یعنی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ؟ اس سے زیادہ واضح اشارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعی بہت ہی مخصوص تفصیلات ہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے تقسیم ہند۔ اس کا بھی ذکر ہے۔ پیشگوئی کے مطابق انگریز بظاہر تو ہندوستان چھوڑ جائیں گے، لیکن جاتے جاتے ایک مستقل فساد کا بیج بو جائیں گے، جس کے لیے کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس مسئلے پر ہمیشہ خون ریزی ہوتی رہے گی۔ جی، اس کے بعد تقسیم ہند کا ذکر ہے، مسلمانوں کی ہجرت اور وہ قتل و غارت جو اس دوران ہوئی، اور پھر 1971 کی جنگ جس میں ملک کا مشرقی حصہ الگ ہو گیا۔ یہ سب واقعات بھی اسی سلسلے کی کڑیاں بتائے گئے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سلطنتیں، جنگیں، سیاسی تبدیلیاں، یہ سب اس قصیدے کا حصہ ہیں۔ لیکن یہاں سے بات ایک بالکل ہی مختلف موڑ لیتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس میں جدید دور کی ٹیکنالوجی کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، 900 سال پہلے کا انسان ٹیلی فون یا ریڈیو کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پیشگوئیاں روایتی تاریخی بیانات سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ان میں واضح اشارے ہیں ایسی ایجادات کے جو اس دور میں ناقابل تصور تھیں۔ مثلاً آگ سے توانائی حاصل کرنے کا ذکر ہے، جسے بجلی کی ایجاد سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی آوازیں سننے کا ذکر ہے، جو ٹیلی فون اور ریڈیو کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو ایک شعر میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ مشرق میں بیٹھا شخص مغرب کی خبریں اور آوازیں سنے گا۔ جدید جنگی ہتھیاروں کا بھی ذکر ہے، جو روایتی تلواروں اور تیروں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں لگتی، بلکہ اس کے معاشرے پر جو اثرات ہوئے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کیا ایسا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس میں جو چیز سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیشگوئیاں صرف ٹیکنالوجی گنوا کر نہیں رہ جاتی، بلکہ ان کے نتیجے میں آنے والی معاشرتی اور اخلاقی تبدیلیوں کا بھی گہرائی سے تجزیہ کرتی ہیں۔ یعنی معاشرتی زوال کا ذکر؟ جی، ان اشعار میں مسلمان معاشروں میں پھیلنے والی برائیوں کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ رشوت کا عام ہونا، جاہل علماء کا دین پر قبضہ جما لینا، بے پردگی اور بے حیائی کا بڑھنا، ہاں، موسیقی اور گانے بجانے کا کلچر اور والدین کی نافرمانی جیسے معاملات کا ذکر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ علم کی بے قدری ہوگی، دین کمزور پڑ جائے گا اور لوگ دکھاوے کے لیے دیندار بنیں گے، لیکن ان کے اعمال کھوکھلے ہوں گے۔ تو اب ہم ماضی اور حال کی ان پیشگوئیوں سے ہوتے ہوئے مستقبل کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے آج کل بہت زیادہ توجہ حاصل کی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے 2026 کا سال بار بار زیر بحث آ رہا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 2026 کا ذکر کہاں سے آیا؟ کیا یہ سال قصیدے میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، 2026 کا سال قصیدے میں براہ راست نہیں لکھا، یہ ایک تشریح ہے۔ اچھا، ایک انٹرپریٹیشن۔ جی، ایک نتیجہ ہے جو کچھ محققین نے اشعار کی ترتیب اور ان میں دیے گئے اشاروں سے نکالا ہے۔ وہ کچھ واقعات کی ٹائم لائن کو جوڑ کر اور حروف کے اعداد یعنی علم ابجد کا حساب لگا کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ اس سال کے آس پاس آ سکتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک انسانی تشریح ہے، کوئی حتمی الہی حکم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس تشریح کے مطابق وہ کون سے واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں پر ایک سخت آزمائش اور عالمی سطح پر ذلت کا ایک طویل دور آئے گا۔ اس کے بعد شمال کی طرف سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس مدد کے لیے منگول لشکر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ منگول لشکر، یہ لفظ تو بہت دلچسپ ہے۔ تاریخی طور پر تو یہ خاص قوم کی طرف اشارہ ہے، لیکن آج کے دور میں مبصرین اس کی تشریح ایک بڑی غیر مغربی زمینی طاقت سے کرتے ہیں جو مشرق یا شمال سے ابھرے گی
اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا دھیان چین کی طرف جاتا ہے۔ اور اس ممکنہ اتحاد میں کون کون شامل ہوگا؟ اور اس میں ایران اور ترکی کے کردار کا بھی واضح ذکر کیا گیا ہے، اور ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فتح اور تبدیلی کے جو اسباب ہیں وہ حج کے مہینے کے بعد پیدا ہوں گے۔ حج کے بعد؟ اور پھر؟ اس کے بعد ایک بہت بڑی اور ایسی خوفناک جنگ کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی جنگ کہ تاریخ نے نہ دیکھی ہوگی۔ اور اس میں پوری دنیا شامل ہوگی؟ جی، اس عالمی جنگ جسے بعض لوگ تیسری عالمی جنگ سے تعبیر کرتے ہیں کہ نتیجے میں پیش گوئی کے مطابق اسلام کو 40 سال تک غلبہ اور عروج حاصل ہوگا۔ عالمی جنگ اور پھر 40 سالہ غلبہ، اس کے بعد کے واقعات تو اور بھی بڑے اور عالمگیر نوعیت کے لگتے ہیں۔ جی، اس کے بعد کے واقعات کا تعلق اسلامی عقائد کے مطابق آخر الزماں کی بڑی نشانیوں سے ہے۔ دجال؟ جی، اس عالمی غلبے کے دور کے بعد دجال کے ظہور کا ذکر ہے، اور سامعین کی وضاحت کے لیے بتاتا چلوں کہ اسلامی عقیدے میں دجال ایک مسیح مخالف شخصیت ہے جسے انسانیت کے لیے سب سے بڑا فتنہ یا آزمائش سمجھا جاتا ہے۔ اور پیشگوئی میں اس کے نکلنے کی جگہ بھی بتائی گئی ہے؟ ہاں، بتایا گیا ہے کہ وہ ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا۔ اس کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے اس کا ایک آنکھ سے کانا ہونا اور اس کے لشکر میں یہود و نصارہ کی بڑی تعداد میں موجودگی۔ اور اس سب کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس فتنے کے خاتمے کا بھی کوئی ذکر ہے؟ ہاں، اس قصیدے کا اختتام بالکل اسلامی عقائد کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس میں حتمی واقعات کا بیان آتا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول، ان کے ہاتھوں دجال کا قتل، جی، اور پھر حضرت امام مہدی کا ظہور۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شریعت محمدی کو دوبارہ قائم کریں گے اور دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اور آخر میں؟ اور سب سے آخر میں شاہ ولی اس بات پر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ وہ مناظر ہیں جو اللہ انہیں اپنے دیے ہوئے علم سے دکھا رہا ہے۔ وہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ نعمت اللہ ایک گوشے میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سلسلے کا خلاصہ کریں تو یہ 900 سال پر محیط ایک ایسی داستان ہے جو امیر تیمور اور بابر سے شروع ہوتی ہے، پھر برطانوی راج، تقسیم ہند، جدید ٹیکنالوجی سے ہوتی ہوئی ایک عالمی جنگ، دجال کے ظہور، اور آخر الزماں کے واقعات تک پہنچتی ہے۔ اب یہ پیشگوئیاں درست ہوں یا نہ ہوں، ان کی تشریح میں غلطی کا امکان ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہیں کہ تاریخ، حال اور مستقبل کو دیکھنے کے کتنے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کا مقصد خوف پھیلانا یا کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا نہیں، بلکہ ایک تاریخی اور فکری تناظر پیش کرنا ہے۔ یہاں اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہر پیش گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوگی۔ اصل انسائٹ یہ ہے کہ ایسی داستانیں ایک بے ترتیب اور افراتفری سے بھری دنیا میں انسان کو ایک ترتیب اور معنی کا احساس دلاتی ہیں۔ 900 سال سے لوگ اس کی طرف اپنے حال کو سمجھنے اور مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ کیا ہوگی؟ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ اگر ماضی کے بارے میں بیان کی گئی نشانیاں اتنی وضاحت سے پوری ہو چکی ہیں تو اس کا اس دور میں زندہ رہنے والوں کے لیے کیا مطلب ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سب سے بڑے اور فیصلہ کن واقعات اسی میں رونما ہوں گے۔ اور اس بات کا اختتام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی اپنی دعا کے چند الفاظ پر کرنا مناسب ہوگا، جو اس پورے علم اور مشاہدے کے باوجود ان کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، ہم کمزور ہیں، بھولنے والے ہیں، بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، تو ہم پر رحم و کرم فرما، ہمیں اپنے ذکر میں زندہ رکھ اور اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔